بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم پیارے دوستو، آج جو واقعہ ہم پڑھنے جا رہے ہیں وہ ایک ایسے مرد مومن کا ہے جو بہت ہی نیک اور پرہیزگار تھا، لیکن اس کو ناحق قتل کیا گیا اور اس کے بعد عذاب الہی ہوا اور بہت ہی تباہی مچی۔ تو آج ہم اس مرد مومن کے بارے میں جانیں گے۔ یہ سلطان غیاث الدین کے دور کی بات ہے، جب ایک سیدی مولا نام کا درویش دہلی میں داخل ہوا اور اس نے جہاں پر اپنی رہائش اختیار کی وہاں اس کے باہر اس نے ایک بہت بڑی خانقاہ تعمیر کی، جہاں پر ہر وقت لنگر چلتا تھا، رنگ برنگے کھانے جو کسی بھی گھر سے بھی زیادہ بہترین ہوتے تھے، حتیٰ کہ وہ بادشاہ کے بھی لنگر خانے سے زیادہ اچھے تھے۔ وہ غریبوں کی مدد کرتا تھا ضرورت کے وقت، وہ بہت ہی اچھا انسان تھا۔ سیدی مولا کے جو خانقاہ تھی وہاں پر ہزاروں من چاول، گندم، آٹا روزانہ کی بنیادوں پر پکتا تھا اور بہت سارے لوگوں کی پیسوں سے بھی مدد کی جاتی تھی۔ جب کوئی ان کے پاس آتا تھا اپنی دکھ کو بانٹنے کے لیے، جب انہیں اپنی مشکل بتاتا تھا تو وہ صرف یہ کہہ دیتے تھے، اچھا جاؤ فلاں اینٹ کے نیچے پیسے پڑے ہیں، فلاں الماری کے اندر پیسے پڑے ہیں۔ اور لوگ جب وہاں پر جاتے تھے تو واقعی وہاں پر پیسے ہوتے تھے اور بالکل نئے سکے ہوتے تھے جیسے ابھی ابھی بن کر آئے ہیں، لیکن ان کا یہ نہیں سمجھ آتی تھی کہ آخر یہ نئے نئے پیسے آتے کہاں سے ہیں، کیونکہ کسی کو بھی ان کے ذریعہ معاش کے بارے میں نہیں پتہ تھا۔ اور کچھ لوگ یہ سوچتے تھے کہ اللہ تعالیٰ ہی ان کو دے رہے ہیں اور وہ لوگوں سے بانٹ رہے ہیں، تو اس طرح سے لوگوں کی وہ خدمت کر رہے تھے۔ کچھ لوگوں نے تو یہاں تک کہنا شروع کر دیا کہ یہ کوئی جادوگر ہیں جو علم کیمیا جانتے ہیں اور اس کے ذریعے سے یہ سارے پیسے بنا دیتے ہیں۔ اور وہاں پر ہر غریب کو 2 وقت کا کھانا مہیا کیا جاتا تھا اور پیسے بھی دیے جاتے تھے، لیکن لوگوں کو سمجھ ہی نہیں آ رہا تھا کہ آخر یہ پیسے اور کھانا ان کے لیے یہ ساری رقم کہاں سے آ رہی ہے۔ نہ ہی ان کے پاس کوئی جاگیر تھی، نہ ہی کارخانے، ان کے پاس کچھ بھی نہیں تھا، اور نہ ہی ان کے پاس کوئی خادم یا خادمہ تھے۔ اور جب انہوں نے خود کھانا ہوتا تھا تو وہ تھوڑا سا سالن، تھوڑے سے چاول یا ایک روٹی کھاتے تھے۔ کہیں سے بھی یوں نہیں لگتا تھا کہ وہ کوئی امیر کبیر ہیں جن کے سامنے انواع اقسام کے کھانے ہوں اور وہ ان میں سے چن کر کھائیں۔ وہ بس بہت تھوڑا کھاتے تھے۔ اور جو ایک بات ان کے بارے میں مشہور تھی کہ وہ نہ تو کسی کے ساتھ نماز پڑھتے تھے اور نہ ہی دعا کرتے تھے۔ شاید اس میں کوئی شرعی عذر ہوگا، وہ اکیلے میں ہی نماز پڑھتے تھے اور اکیلے ہی دعا کرتے تھے۔ یہاں تک کہ ان کے چرچے اتنے زیادہ ہو گئے کہ خود جلال الدین سلطان کا بیٹا خان خانان بھی ان کے عقیدت مندوں میں شامل تھا، اور وہ خود کو ان کا بیٹا کہتا تھا اور اس میں کہلانے پر وہ فخر محسوس کرتا تھا۔ پھر ان کی شہرت بہت بڑھ گئی اور ہر جگہ ان کے چرچے ہونے لگے، حتیٰ کہ دربار سے بھی لوگ آ کر ان کے پاس بیٹھنا شروع ہو گئے اور ان کو یہ ترغیب دینا شروع ہو گئے، ان میں سے جو شاہ کے وفادار نہیں تھے، کہ آپ کو حکومت پر قبضہ کر لینا چاہیے، اور سب کی مدد کرنے کے لیے وہ ان کو ایسی باتیں بتاتے کہ وہ ان کی باتوں سے خوش ہو کر کوئی ایسا قدم اٹھائیں کہ وہ حکومت کو گرا دیں اور بادشاہ کی دربار میں اپنا قبضہ جما لیں۔ لیکن انہوں نے ایسا کرنے سے انکار کر دیا، لیکن ان کی اجازت کے بنا ہی وہ لوگ ان کے ہی خانقاہ میں بیٹھتے اور بادشاہ کو قتل کرنے کے منصوبے بناتے، لیکن اس کے اندر سیدی مولا کو بالکل بھی کسی بات کا علم نہیں تھا۔ ہوا یوں کہ انہوں نے ایک منصوبہ بنایا بادشاہ کو قتل کرنے کا، لیکن وہ پکڑے گئے اور بادشاہ نے ان سب کو گرفتار کر لیا۔ جن لوگوں نے بادشاہ کے قتل کی سازش بنائی تھی ان سب کو گرفتار کر لیا گیا اور سیدی مولا کو بھی گرفتار کر لیا گیا۔ انہوں نے بادشاہ کے سامنے بتایا کہ ان کا اس سازش میں کوئی کردار نہیں ہے، لیکن بادشاہ نہیں مانا۔ بادشاہ نے ایک آگ کا بہت بڑا الاؤ تیار کیا اور بولا کہ جو سچ بول رہا ہے وہ اس الاؤ سے گزر جائے۔
تو سیدی مولا فوراً ہی تیار ہو گئے۔ اتنے میں اس کے جو بادشاہ کے درباری تھے انہوں نے کہنا شروع کیا کہ یہ کوئی طریقہ نہیں ہے سچ یا جھوٹ کو جاننے کا، تو بادشاہ نے اس ارادے کو ترک کر دیا۔ بادشاہ نے سب سازشیوں کو جیل میں ڈال دیا اور سیدی مولا کو بادشاہ کے سامنے پیش کیا گیا۔ بادشاہ نے جب ان سے مختلف سوالات کیے اور کوشش کی سچ جاننے کے لیے، تو سیدی مولا نے بھرپور کوشش کی کہ بادشاہ کو اپنے جوابوں سے مطمئن کر پائے، لیکن بادشاہ جلال الدین کسی بھی حال میں اس کی کوئی بھی بات ماننے کو تیار نہیں تھا۔ شاید کہیں نہ کہیں اس کے دل میں یہ بات بھی کھٹک رہی تھی کہ یہ بہت مشہور ہو گیا لوگوں میں۔ شاید اس کی وجہ سے بادشاہ یہ محسوس کرنا شروع ہو گیا تھا کہ اب لوگ اس کو اتنا نہیں چاہتے جتنا اس کو چاہتے ہیں۔ وہ حسد میں بھی غصے میں آ چکا تھا، اور کہیں نہ کہیں حسد اس کو اس پر انتقام لینے کے لیے اکسا رہی تھی۔ اس نے اپنے ایک درباری کو حکم دیا کہ وہ سیدی مولا کو اذیت دے۔ اس نے آگے بڑھ کر اس کی داڑھی مونڈ دی اور اس کو سوئیاں ماری، جس سے اسے شدید تکلیف ہوئی، لیکن وہ کہتا رہا کہ اس نے کچھ نہیں کیا۔ لیکن بادشاہ کسی بھی حال میں کوئی بھی بات ماننے کو تیار نہیں تھا۔ بادشاہ جلال الدین کا منجلا بیٹا ارکلی خان سیدی مولا کو بالکل پسند نہیں کرتا تھا، کیونکہ وہ جانتا تھا کہ اس کا بھائی جو ہے خان خانان اس کے پاس جا کر بیٹھتا ہے۔ اس نے فیلبان کو اشارہ کیا اور اس نے ہاتھی سے سیدی مولا کو کچل ڈالا، اور یوں وہ نیک سیرت انسان جو ہزاروں لوگوں کی مدد کر رہا تھا، ان کا خیال رکھ رہا تھا، ان کو کھانا فراہم کر رہا تھا، ان کی ضرورتیں پوری کر رہا تھا، شہید ہو گیا۔ اور جس دن سیدی مولا کا قتل ہوا اس رات شدید آندھی آئی، طوفان آیا، لوگوں کی فصلیں برباد ہو گئی، اور یہ سلسلہ 5 سال تک چلتا رہا۔ بادشاہ جلال الدین بہت پچھتایا کہ اس نے ایک نیک آدمی کو اس طرح سے شہید کروایا ہے، لیکن اب کچھ نہیں ہو سکتا تھا۔ اور پھر 5 سال بعد جلال الدین کی بادشاہت کا بھی ایک دردناک انجام ہو گیا۔ بادشاہ سلطان جلال الدین جو بہت رحم دل تھا، بس حسد نے اس سے ایک درویش کا یوں قتل کروا دیا۔ اس سے ہمیں یہ سبق ملتا ہے کہ بے گناہ کا قتل گناہ عظیم ہے۔ بغیر کسی تحقیق کے حسد میں جل کر کبھی ایسا نہیں کرنا چاہیے۔ اللہ تعالی ہمیں نیک بننے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین یا رب العالمین۔